بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت ہمارے ساتھ پائی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ امریکہ میں بھی جمہوری عمل صدیوں سے جاری ہے، جہاں سے ہم نے پارلیمانی طرز جمہوریت کا نظام مستعار لیا ہے۔ اس برطانیہ میں بھی یہ عمل صدیوں کا قصہ ہے۔ بھارت، امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ ایران میں بھی جمہوری عمل کا تسلسل ووٹ اور بیلٹ باکس کے ذریعے جاری رہتا ہے، اور اس عمل کو پورا کرنے کے لیے کسی کو جاری نظام کے باہر سے نہیں لایا جاتا، بلکہ اپنی میعاد کو پہنچنے والی حکومت کی موجودگی میں ہی انتخابی عمل وہاں کا الیکشن کمیشن مکمل کر لیتا ہے اور انتقالی اقتدار کا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پا جاتا ہے۔ مگر پاکستان شاید ایک تنہا ریاست ہے جہاں جمہوری تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے فریقین باہمی بے اعتمادی کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلی بد اعتمادی خود چیف الیکشن کمشنر پر کی گئی اور طے یہ پایا کہ یہ عہدہ یا تو سپریم کورٹ کے جج کو دیا جائے یا پھر سپریم کورٹ کے جج کی اہلیت کے حامل کسی شخص کو، تاکہ وہ انتخابی عمل کے دوران انصاف کے اصولوں کو لاشعوری طور پر ملحوظ رکھے۔ یہ بد اعتمادی مزید آگے بڑھی اور طے پایا کہ غیر جانبدار حکومت کی موجودگی کے بغیر غیر جانبدار اور شفاف انتخابات ممکن نہیں، لہٰذا ایک نگران حکومت کا قیام ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو بھی انتخابات ہوئے، ان کو انتخابی عمل میں حصہ لینے والی جماعتوں کی طرف سے کبھی بھی شفافیت کی سند نہ مل سکی۔ اس باہمی بد اعتمادی کی سوچ کے بطن سے 18ویں ترمیم کے ذریعے نگران حکومت اور آزاد الیکشن کمیشن کا نظام وضع کیا گیا۔ اب ہمارے ہاں آزاد الیکشن کمیشن وجود میں آ چکا ہے، جس نے ممکنہ عام انتخابات کا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ 16 مارچ کے بعد نگران حکومت بھی نئی آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آ جائے گی اور انتخابی عمل شروع ہو جائے گا۔ نئی کاوش یعنی غیر جانبدار نگران حکومت اور آزاد و خود مختار الیکشن کمیشن کے ہاتھوں انجام پانے والے انتخابات کو شفافیت کی سند ملے گی یا پھر بد اعتمادی کا آسیب اسے بھی نگل جاتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ ہم جس باہمی بے اعتمادی کا شکار ہیں، اس نے جنم کہاں سے لیا؟ شاید عوام کی ترجمانی کے خود ساختہ حق نے۔ اس بات کو اگر اور سادہ کرنے کے لیے مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جنرل حمید گل کو یہ لگا کہ بے نظیر بھٹو قومی سلامتی کے لیے ایسا خطرہ ہے جس کو عوام کی اکثریت اقتدار میں لانے کا فیصلہ کر چکی ہے، تو حمید گل صاحب نے عوام کی ترجمانی کا فیصلہ یوں کیا کہ وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو کے خلاف ووٹ ڈالنے کو تیار تھے مگر مختلف جماعتوں میں بٹے تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا۔ اس کے باوجود جنرل حمید گل عوامی ترجمانی کا حق ادا نہ کر پائے، تو اگلی بار ان کی جگہ یہ حق ادا کرنے کے لیے جنرل بیگ، جنرل دورانی میدان میں آ گئے۔ ایوان صدر نے عوامی حق ترجمانی کی ادائیگی کے لیے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ غلام اسحاق خان خود افسر شاہی کا روشن مینار تھے اور سونے پہ سہاگا انہیں رویداد خان جیسے زیرک بیوروکریٹ کی رفاقت نصیب ہو گئی، اور پھر جو ہوا اس سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے کرداروں کو عوام کی ترجمانی کے خود ساختہ حق پر اسی طرح فخر ہے جس طرح یہ سازش کرتے وقت تھا۔ عوام کی ترجمانی کے خود ساختہ حق کے علمبردار ہماری ریاستی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ ترجمانی کے احساس سے لبریز جج بھی ہیں، جرنیل بھی اور افسر بھی، مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر یہ حق در پردہ ہی استعمال کیا کرتے ہیں، اور کچھ اس خود ساختہ حق کے احساس میں مبتلا دراصل فکری مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں کہ عوام اور ان کے منتخب اداروں کے محتسب عوام نہیں بلکہ وہ خود ہیں، حالانکہ عوامی نمائندگی کا شرف عوام نے ان کو کبھی نہیں دیا۔ تاریخی طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ خود ساختہ حق استعمال کیا گیا، عوام نے وقت آنے پر ہمیشہ اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں 2 فیصلے دیے ہیں، ایک اصغر خان کیس میں اور دوسرا بلوچستان امن و امان کیس میں۔ پہلے کیس میں 2 جرنیلوں کے اقدام کو ان کی قانونی حدود سے تجاوز قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا بلوچستان حکومت کو آئینی جواز سے خالی قرار دے دیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت سے متعلق عدالت کا حکم عوامی اختیار میں مداخلت ہے یا نہیں، یہ فیصلہ عوام نے سنانا ہے، وہ آج نہیں بلکہ اپنے وقت پر۔ ہمارا سوال ذرا مختلف ہے کہ اصغر خان کیس میں عدالتی فیصلہ جہاں عوامی ترجمانی کا خود ساختہ حق گھڑنے والوں کی ساری خوش فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، وہیں یہ فیصلہ انتخابی عمل کا ضابطہ اخلاق بھی وضع کرنے کا رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ ایک یہ کہ ایوان صدر غیر جانبدار رہے، وہاں کوئی ایسا سیل ہو نہ ہی اس نوعیت کے اجلاس جو کسی ایک خاص سیاسی گروہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوں، اور نہ ہی ایجنسیوں اور فوجی افسروں، حتیٰ کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ حق ہے کہ وہ سیاسی عمل اور انتخابی دھارے کو اپنی مرضی سے موڑنے کے لیے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔
سیاسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک کسی معاشرے میں عدالتی فیصلوں کو لاگو نہ کیا جائے تب تک انصاف مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی انصاف کے نتائج سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اصغر خان کیس میں آنے والے عدالتی حکم کو نافذ کیے بغیر کیا ہم باہمی بد اعتمادی کے رجحان اور سوچ کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چند ماہ بعد پھر عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد اسامہ غازی پھر حاضر خدمت ہوگا کیونکہ مہر بخاری رخصت پر ہے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید زعیم قادری، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور شیلا رضا صاحبہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور صداقت عباسی صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ سب سے پہلے شیلا صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم الیکشن کمیشن پر ایگری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیوں ایک حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خوش اسلوبی سے نئی حکومت کو عہدہ نہیں دے سکتی، حکومت نہیں دے سکتی؟ ہمارے یہاں اتنی بد اعتمادی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو سب جگہ بنتا ہے، اس میں بد اعتمادی کی کیا بات ہے؟ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ مل کر ہی اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے، اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی طرف سے اب تک جو بات آئی ہے ان پہ کسی پہ جو ہے بد اعتمادی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اچھا، یعنی آپ کا خیال ہے کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے الیکشن کمیشن سے، تو جو حکومت ہماری ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا کردار الیکشن کمیشن پر ہوگا تبھی ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر انفلوئنس نہیں کر سکتی کوئی حکومت الیکشن کمیشن کو تو پھر کیوں ضرورت ہے ہمیں؟ کوئی بھی آ جائے، یہ تو آئینی طور پر ہے نا کہ جو بھی حکومت ہوگی اس کو ایک اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہوگا، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سو کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے، بہت سو کو اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، تو وہ ایک ساتھ کیسے ذمہ داری نبھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ہٹ کر، اپنی جگہوں سے ہٹ کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے وہ لڑتے ہیں، اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس پہ سب کو اعتماد ہو، تمام پارٹیز کو جو بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں، وہ اس حساب سے چلتا ہے۔ یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے، آئینی۔ ٹھیک ہے، زعیم قادری مجھے بتائیں کہ کتنا یہ مرحلہ آسان ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے؟ ہم نے دیکھا الیکشن کمشنر تو آ گئے، ان پر سب کو اعتماد بھی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا مشکل ہے؟ کیوں ہم کسی ایک نام پر اگری نہیں کر سکتے؟ اتنی کیوں ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ نام آپ کی طرف سے باقاعدہ آ چکے لیکن اس پر کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی؟ نہیں، یقیناً اسامہ، آپ میں بھی آبویسلی اس نظام کو سمجھتا ہوں کہ نام انہوں نے دیے کیونکہ وہ باؤنڈ تھے ہم 18th امینڈمنٹ پہ، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب چیف الیکشن کمشنر کا ذکر آیا تو ہم نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو اسمبلی سے باہر بھی ہیں، ہم نے ان سے بھی کنسلٹیشن کی تھرو آر ریپرزینٹیٹیوز، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں حکومت کے کہ انہوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ آئینی طور پر ایک ایسے شخص کو الیکشن کمشنر بنایا جس پہ سب کا اعتبار بھی تھا اور سب ایگری بھی کر رہے تھے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، کیونکہ آج دیکھیں پرابلم کہاں ہے۔ پرابلم میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بد اعتمادی ہے، پرابلم جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اتنی خوبصورت اور جامع چیز ہے کہ اپنے اندر وہ باقاعدہ ایک ڈیفنس میکنزم رکھتی ہے، اور جب آپ اس سسٹم کو ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے یا اس کو اپروٹ کر دیتے ہیں ہر بار، اور وہ ہو ہی نہیں پاتا 60 برس میں پاکستان جس ملک میں، اور مارشل لاؤ کے پیدر پہ تسلط نہ تو اس کو کمزور کر دیتے ہیں بلکہ اس کو ایک ایسی نہج پہ لے جاتے ہیں جہاں پر وہ جو سسٹم ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے، جمہوریت نہیں رہتی۔ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جمہوریت یا تو ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی، مڈل آف دا وے کوئی طریقہ کار ایسا موجود نہیں ہے کہ اگر جمہوریت اپنے آب و تاب کے ساتھ ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر وہ جمہوریت نہیں کہلا سکتی، وہ کسی قسم کی ایک ذاتی خواہش یا قدروں کے اختلاف پر بنا ہوا ایک ڈھانچہ ضرور کہلائی جا سکتی۔ لیکن آگے چلتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں جہاں جمہوریت اپنی تمام تر موڈالٹیز کے ساتھ امپلیکیٹ ہوتی ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے درست فرمایا کہ ضرورت پیش نہیں، اب امریکہ میں ضرورت پیش نہیں آتی ایک انٹرم سیٹ اپ
بنانے کی, کیونکہ لوگوں کو اس فول پروف ڈیموکریٹک پروسیس پہ, میں پھر کہوں گا فول پروف ڈیموکریٹک پروسیس پہ اتنا اعتبار ہوتا ہے, ووٹرز کو بھی, کنٹیسٹنٹس کو بھی, الیکشن لڑنے والوں کو بھی. حکومت اثر انداز نہیں ہوتی الیکشن پروسیس پہ. وہ فول پروف سسٹم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کوئی حکومت یا کوئی اور ادارہ یہ طاقت اور تقویت نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی ایسا سسٹم نہیں, ہمارے یہاں سسٹم اس لیے اب بنے گا انشاءاللہ, یہ اسی کی طرف چل رہے ہیں ہم, جو 18th 19th امینڈمنٹ ہوئی ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے آپ اس کو اتنا مستحکم کر دیں گے کہ وہ ڈیفنس میکنزم, ڈیموکریسی کا وہ ڈیفنس میکنزم ان فیشن, ان ووگ آ جائے کہ وہ چیزوں کو خود بخود سیدھا کرتا چلا جائے. اور وہ میکنزم آج میری بھی ضرورت ہے, شیلا رضا صاحب کی پارٹی کی بھی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے, جماعت اسلامی کی بھی ضرورت ہے, اور قوم کی بھی ضرورت ہے. تو سب کو مل کے تنقید سے ذرا سا اپنے آپ کو, تنقید برائے تنقید سے ذرا سا بچ کے اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میرے خیال میں کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. اللہ کرے ہم کسی ایسے شخص پر اگری کر جائیں. کوئی بھی حکومت آئے, نہیں ایک بندے کی بات نہیں ہے, سسٹم اٹ سیلف. کوئی بھی حکومت آئے, وزیر اعظم تو بننا ہے نا, کوئی بھی حکومت آئے, کسی کی بھی حکومت آئے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی شیلا صاحبہ. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج ہم جب بیٹھ کے سب لوگ جمہوریت پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کسی کا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت کے شکر گزار ہیں یا کچھ, کیونکہ حکومت جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے تو حکومت پھر ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی کہ جمہوری اس کے خلاف ہو. اور پہلی دوسری بات یہ کہ جو امریکہ کا سسٹم ہے وہ ہم سے مختلف ہے, اور ان کے ہاں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اور ووٹنگ سسٹم ہے وہ ہم سے بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ہے, ہم نے بھی اپنا ایک آئینی ہمارا سسٹم ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ ہو جاتا ہے. کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہو جاتا ہے. تو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق ہیں کہ یہ سسٹم کو چلنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ مانا, اس پہ متفق نہ ہونا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کسی ایک نام پہ, جس طرح الیکشن کمشنر کے نام پر ایک اتفاق ہوا, یقیناً ہم جہاں اتنا لے کر آئے ہیں اس پورے سسٹم کو, جس میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 126 سیٹس کے ساتھ آپ 344 کے ارکان کو جس طرح لے کے چلے ہیں, تو اس میں صرف پیپلز پارٹی جہاں بہت سارے کام نہیں کر سکی, وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے اگر پیپلز پارٹی کے کام پسند نہیں کیا اور اسے گرنے نہیں دیا, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک دفعہ ہمیں بیٹھ کے اپنی ڈائریکشنز جو ہے نا وہ بنانی ہے. اور اللہ کا شکر ہے 18, 19 اور 20 امینڈمنٹ جہاں ہوئی ہیں, ہم نے اپنی ڈائریکشن صحیح کی ہیں ایک دفعہ جمہوریت. ٹھیک ہے. صداقت عباسی صاحب مجھے بتائیں, ہم اصغر خان کیس کی جب بات کرتے ہیں, وہ 1990 کا معاملہ تھا. جو ہم نے اس میں دیکھا ہے, پیسے دیے گئے, لیے گئے, اور جس طرح سے جہاں جہاں ہمیں رول نظر آتا ہے, ایوان صدر نے بھی کرپشن کی, وہاں پر ثابت ہوتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے اب ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ ماضی کا قصہ تھا, اب ہم صاف شفاف الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, موجودہ سیٹ اپ جو ہے بہت اچھا ہے الیکشنز کے لیے؟ جی اسامہ, جو میرے سینئر دوستوں نے باتیں کی ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن میں اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں فرق یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کے علاوہ بھی جو دیگر امور ریاست ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, پوری ایگزیکٹو کے جتنے معاملات ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک ان بائسڈ جو ہے وہ کیئر ٹیکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ انوالومنٹ ہوتی ہے اور وہ انوالومنٹ ہوتی رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اصغر خان کیس بھی جو ہے وہ اب آ کے لوگوں کے سامنے ہوا. اگر یہ وقت پہ فیصلہ ہو جاتا اور جو اس کو اتنا ڈیلے نہ ہوتا تو شاید یہ بہتری جو اب اس فیصلے کے بعد آنی ہے وہ پہلے سے شروع ہو جاتی. باقی یہ کہ یہ بات ابھی اس وقت کہنا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ قبل از وقت ہے. جس طرح کہ اگر حکومت نے الیکشن کمشنر جو متنازع شخصیت نہیں لگائی, تو میرا خیال ہے اگر اسی طرح یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں لے کے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں گے تو اس میں لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. باقی جمہوریت جس طرح زعیم صاحب نے کہا کہ آئیڈیل ہے, لیکن کیا جمہوریت نے ہمیں جو سو کال جمہوریت ہمارے پاس تھی
اس نے ہمیں ایز اے نیشن ایز اے سوسائٹی ہمیں آگے لے کر گئی ہے یا پیچھے لے کر گئی ہے وہ ضرور سٹڈی کرنا ہے. اور اس کے پیچھے جو جمہوریت اصلی جمہوریت نہیں تھی اس میں جن بھی لوگوں کا اگر کوئی بھیانک کردار ہے آج ہمیں ان کو سامنے کر کے ان کو ایک مثال بنانا چاہیے تاکہ پاکستان میں جو لوگ جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو جھوٹا خواب دکھا کے آج ملک کی اکانومی ملک کی سوسائٹی اوور آل پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اتنا خراب کر دیا کہ لوگوں کا جمہوریت پہ اعتبار یعنی اٹھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی سٹیپس لیے جائیں اس میں پاکستان میں جو پارٹیز پارلیمنٹ میں تھی جو پارلیمنٹ میں نہیں تھی کسی اصول کی بنیاد پہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا ان تمام کو اعتماد میں لے کے صرف اس بات میں اعتماد میں لیا جائے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کے جو نمائندگان ہیں وہ صحیح طریقے سے منتخب ہو کے اس جمہوریت میں اپنا رول پلے کریں گے. سیاست میں جو لوگ ہیں جو پارٹیاں ہیں ان کا تو اس پر اعتماد ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ حکومتیں انفلوئنس کرتی رہی ہیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشنز کو. مجھے ظہیم قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب جب یہ کہتے رہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ یتیم ہو گئی جنرل پاشا کے جانے کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ 1990 اگر ہم بھول بھی جائیں تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا, کہیں نہ کہیں سے کسی پارٹی کو سپورٹ دی جاتی ہے, ایجنسی ہو, حکومت ہو یا دوسری کوئی بڑی اہم جماعت ہو یا اہم لوگ ہوں, بیوروکریسی ہو, جرنیل ہوں, کوئی بھی ہو, کہیں نہ کہیں سپورٹ رہتی ہے. دیکھیں سپورٹ دیکھیں اگر تو جدھر بھی دی جائے گی جب بھی دی جائے گی لوگ ریٹیلیٹ کریں گے. جب دی گئی لوگوں نے بات کی, پروفز دیے, جنرل کیانی سے جا کے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بات کی, کاف لیگ کے لوگوں نے جا کے بات کی, ہمیں علم ہوا, انہوں نے جا کے میسیجز دکھائے کہ جنرل پاشا کے یہ میسیجز ہیں, یوں ہوا, اس طرح ہوا, یہ ہو رہا ہے, تو ریٹیلیٹ کیا گیا, لوگوں نے جا کے بتایا اور بات کھل گئی. اور آپ لوگوں نے بھی اس کو خوب تھریش آؤٹ کیا اور پھر آؤٹسٹر ہوا جنرل پاشا کا کیٹیگوریکلی اسی وجہ سے کہ ان کے میسیجز تھے اور کچھ شواہد اور بھی تھے. تو میں اس سے بالا تر ہو کے اب جو سچویشن بن رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام لوگوں کو کچھ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک فیئر اینڈ فری ایک خود مختار الیکشنز کروائے جائیں اور وہ ووٹ کی پرچی جو ایک عام آدمی اپنی سوچ, اپنے نظریے, اپنی دانست میں جا کر کسی اے بی سی کو دے اور وہ پرچی جدھر نکلنی چاہیے ادھر ہی نکلے اور لوگوں کے مینڈیٹ کو کسی قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی, کسی ایجنسیز کے طاقت کے استعمال سے اس کو ڈیریل نہ کیا جائے, تبدیل نہ کیا جائے. اور وہ پھر میں کہوں گا کہ وہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو ہی دیکھیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جمہوریت نے کچھ نہیں دیا تو میرا شدید اختلاف ہے اس پہ. میں نے نہیں کچھ صحیح کیا ہوگا, پیپلز پارٹی نے صحیح کچھ نہیں کیا ہوگا. آپ جمہوریت کو خدا را ملائن نہ کیجئے. جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو ملائن کرنے چل پڑتے ہیں تو پھر وہ فورسز جو جمہوریت کی مخالف فورسز ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. جمہوریت کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہو سکتا ہے, وہ امپلیمنٹرز کا قصور ہو سکتا ہے, کیونکہ جمہوریت میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن, یہ عباسی صاحب نے جو فرمایا انہوں نے ان کی اپنی سوچ ہے, انہوں نے اپنی دانش میں صحیح فرمایا ہوگا کہ جو ہم نے کیا, میں نے کیا یا پیپلز پارٹی نے کیا اس سے لوگ جمہوریت سے متنفر ہو گئے. تو خدا رہا کسی بھی پولیٹیکل آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہمیں کرٹیسائز ضرور کیجیے اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, لیکن جمہوریت کو کرٹیسائز مت کیجیے. کیا اب بھی ایسی جماعتیں یا سیاستدان ہیں جو کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا جنرل پرویز مشرف جب آئے تھے تو کس نے ان کے ریفرنڈم کو سپورٹ کر دیا تھا. کاف لیگ تیار کرنے, بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا اب بھی ایسی جماعتیں یا سیاستدان ہیں جو زور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ اس بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. چلو رضا صاحبہ مجھے بتائے گا, جملہ اپنا کمپلیٹ کر دوں کہ دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو انہوں نے دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ کر ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. یہ کل کی بات ہے. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ریفرنڈم میں پہلے سپورٹ کیا, پھر ساتھ رہے, اور اس کے بعد پھر تو یہ جب تک ایٹیٹیوڈ تبدیل نہیں ہوگا نا کہ آپ ڈکٹیٹرشپ جب بھی اس ملک پہ قابض ہو اور کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, ان کو تو مل جاتا ہے نا,
اور یا ڈھونڈ لیتے ہیں یا لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمیں ساتھ جوڑ لے تاکہ ہم اقتدار پر قبضہ کر لیں اس وجہ سے. اور لوگوں نے کیا ہے, ایک بار نہیں کیا, صرف IGI میں نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی 2 بار ہوا اور اس کے بعد بھی 2 بار ہوا. یہ بھی ختم ہونا چاہیے, یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اچھا شعلہ رضا صاحب مجھے بتائیں, آج بھی ایسا ہے, سیاستدان ایسے ہیں جو اب بھی چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں؟ جی شعلہ صاحبہ. اسامہ کے 1 منٹ. اچھا چلیں صداقت صاحب پہلے آپ جواب دیں. شاید صاحب بہت معذرت, صداقت صاحب جی فرمائیے گا. میں ذرا ذہین صاحب کی بڑا ریلیونٹ بات پہ میں بات جواب دینا چاہ رہا تھا. انہوں نے جمہوریت کی بات کی تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا جمہوریت کے نام پہ جو لوگوں کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈلتا رہا, جس طرح کے انہوں نے بات کی کہ شاید ان کو جنرل پاشا کے میسج کسی نے دکھائے, تو اسی طرح پلیز ان کو کہیں مجھے بات کرنے دیں. میں اگر میں بات کر لوں تو پلیز ذہین صاحب آپ بولیں, میں نے بات نہیں کی. پارٹیز کو ملائن نہ کریں, آپ جمہوریت کو ملائن نہ کریں. ذہین صاحب اگر آپ پلیز مجھے جواب دینے دیں, اگر مجھے آپ جواب دینے دیں پلیز. میں آپ بات نہیں بولا. تو وہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جمہوریت پہ ڈاکہ مارا اور جمہوریت کے نام پہ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا اور پیسے لے کے الیکشن لڑے, عمران خان کو ضیاء الحق نے بھی آفر کیا تھا پرائم منسٹر, اپنا منسٹر مشرف نے بھی آفر کیا تھا پرائم منسٹر, لیکن نہیں لیا. لیکن جن لوگوں نے جنرل جیلانی سے اور جنرل اسلم بیگ سے پیسے لے کے حکومت کی, اگر وہ یہاں بیٹھ کے پلیز اگر یہاں بیٹھ کے بات کریں گے, نہیں اگر یہاں بیٹھ کے بات کریں گے تو مناسب نہیں ہے. اصغر خان کیس میں دیکھیں, اصغر خان کیس میں ثابت ہو گیا کہ کون سے لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ غلط حکومتیں بنائیں اور رگ کر کے الیکشن لڑے. تو برائے مہربانی آپ اچھی باتیں کرتے کرتے دیکھیں, میں ابھی بھی ابھی تو انویسٹیگیشن باقی ہے. ابھی کس طرح ثابت ہو گیا, کہاں ثابت ہو گیا؟ پرائم منسٹر میاں نواز شریف بنے اور سپریم کورٹ کا, تو اس وقت جتوئی صاحب صدر تھے. آپ بات کرنے دیں نا, آپ بات کرنے دیں. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن رگ ہوا اور الیکشن رگ ہوا, میاں نواز شریف رگ الیکشن میں پرائم منسٹر بنے. 2008 کا الیکشن رگ نہیں ہوا, 77 میں الیکشن رگ نہیں ہوا تھا. 2008 کا الیکشن جو رگ ہوا اور اس کا فائدہ آپ کو پہنچا نا, تو فائدہ بینیفیشری کون تھا 2008 میں؟ کون تھا بینیفیشری؟ ہم تو نہیں تھے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں تمام صاحب, جی اگر پلیز یہ مجھے بات کرنے دیں, میں ان کی بات پہ نہیں بولا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل ملے ہوئے ہیں. آج جو سپریم کورٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو بار تھی اور مسلم لیگ نون کی بار نے متفقہ آسمہ جو جہانگیر صاحبہ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اور جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے خلاف ووٹ دیا. ابھی بھی یہ ملے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو پوچھیں کہ کیپٹن خالد اچک ایک منٹ, اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جماعتیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنا لے آئیں گی اور آپ سے بات بھی نہیں کریں گی. ہم نے ان سے پوچھ کے پہلے الیکشن کمشنر بنایا بھائی, مثال دے دوں, ان کو آن بورڈ لیا ہے, انہوں نے ہاں کی ہے ابراہیم صاحب پہ, تو اچھی بات ہے. وزیر اعظم پر بھی اس طرح ہو جائے گا. ایک منٹ, ہم ان سے پوچھیں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, حق نہیں تھا, ان کا حق نہیں تھا, یہ اسمبلی میں نہیں ہے, ہم نے پھر بھی پوچھا. اپوزیشن میں تو ہے نا, ہوں گے یار, مطلب آج تک 15 سال سے انہوں نے الیکشن کوئی نہیں لڑا, ان کو کیا پتا کہ الیکشن کیا ہوگا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, شعلہ صاحبہ سے بھی بات کریں کیونکہ اسد اللہ بھٹو صاحب ہیں. میں ایک بات کرنا چاہوں, یہ آخری جملہ جی بتائیں. ابھی یہ پیپلز پارٹی کے خلاف جتنی ان کی کیمپین ہے, کیپٹن خالد اچکزئی ان کے پی ایم ایل این کے ایم پی اے جو ہے بلوچستان میں یوتھ افیئر کے منسٹر ہیں, یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں اندر سے بلوچستان میں تو سارے ہی حکومت میں ہیں, چھوڑیں بلوچستان کی, باقی لوگوں کا ووٹ چرانا چاہ رہے ہیں. سارے ہی کچھ نہ کچھ منسٹر کہیں نہ کہیں ہیں, جتنے بھی ممبرز ہیں, چند ایک ہی باہر ہیں. شعلہ صاحب مجھے بتائیں, آج بھی ایسے سیاستدان ہیں, کیونکہ ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں تھے, کسی پر بھی کسی نہ کسی کو اعتراض اٹھ جاتا ہے, 1990 میں اصغر خان کیس ہو گیا. آج کی اگر ہم بات کریں, اب بھی ایسے سیاستدان ہیں جو چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے, اب ایک دم جو ہے وہ بات چیت کا رخ بدل گیا, لیکن جہاں تک آپ بھی سن رہے ہیں پوری گفتگو اور میں بھی, تو زعیم صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گی. اور صداقت عباسی صاحب چاہیں تو پروگرام کو جب ریپیٹ ہو تو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام بہت اچھی طرح یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اس ملک میں جو بھی اس ملک کو ملا وہ جمہوری دور میں ملا, چاہے اس جمہوری دور کی عمر 2.5 سال ہو, چاہے 2 سال ہو, چاہے 20 مہینے ہو. اور ڈکٹیٹر نے جو اس ملک میں دیا وہ صرف ٹیررزم دیا اور منشیات دی,
اور बेईमानियां दी और लोगों को तकसीम किया। तो ये अलग बात है कि मुझसे शिकायत हो जाए किसी को, किसी से हो जाए, लेकिन सिस्टम जो है वो इस मुल्क के लिए जमहूरियत ही मुकद्दर में लिख दिया गया है और हमेशा रहेगा। और वो लोग जो किसी न किसी तरीके से जो है डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते रहे, लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इस वक्त भी हम समझते हैं, और हम नहीं कहते, तमाम लोग कहते हैं, और जाहिर है कि अब जब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे कि हम मिले हुए, हम इस बात पे मिले हुए हैं कि हम जमहूरियत को जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है, हम इस बात पर मिले हुए हैं कि हम जमहूरियत को गिरने नहीं देंगे। हम इस बात पर मिले हुए हैं कि ये ट्रांजिशनल फेज है। अच्छा, और इसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि हर हद तक जो है अवाम जो है उनको अपनी राय का एक अच्छा मौका मिले, ट्रांसपेरेंसी हो, और हुकूमत जो है एक और जमहूरी हुकूमत को ट्रांसफर हो जाए। अगर ये सारी बातें हैं तो हम मिले हुए हैं। जहां हमें झगड़े का होता है, हम अपना आपस का जो भी मामला हो, हम उसको अदालतों में हो चाहे कहीं हो, हम एक दूसरे पे बात भी करते हैं। अब इनको ये इसलिए बुरा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग एन में दोबारा चले गए हैं, और इनके अपने अंदर जो इलेक्शन हुए थे इस पे उनकी बरतानिया की खातून ने भी रिजाइन कर दिया है। तो इस वक्त इनको ये मसला है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पूरे सेटअप में ये कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे। 5 पंजाब में बाय इलेक्शन में इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये नहीं कामयाब हो सके। हाँ, अलबत्ता बोसन साहब की सीट पर ये जरूर मिले हुए थे। इलेक्शंस में देखते हैं क्या होता है। मुझे सपोर्ट किया। असदुल्ला भुट्टो साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। असदुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हम बात करते हैं ना जब असगर खान केस की, तो ये माजी का किस्सा हो गया, लेकिन जब ये फैसला आ गया, इसमें सियासतदानों के लिए तहकीकात का कह दिया गया, जर्नैलों पर साबित हो गया कि उन्होंने पैसे दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया, ऐवान सदर के बारे में कहा गया कि उसको गैर जानिबदार रहना चाहिए। ये फैसला आ जाना काफी है आइंदा ऐसे इक़दाम को रोकने के लिए, या इस फैसले पर अमल दरामद होगा तो फिर ही कुछ होगा? मेरा ख्याल है कि अदालत ने तो अपना फैसला दे दिया है, और वो फैसला उसके सब पार्टियों ने उसको वेलकम कहा है, और ये एक अच्छा फैसला है इस लिहाज से ताकि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं उनको फेयर भी और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और उसमें खुफिया हाथ या एजेंसियों की या बैरूनियात के मुदाखलत को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि ये फैसला एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। लेकिन अब बाल जो है वो अदालत से निकल करके और हुकूमत के कोर्ट में है कि हुकूमत जो है इसके लिए किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर होगी, गैर जानिबदार होगी, शफाफ होगी, इंसाफ के मुताबिक होगी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत है वो फलेगी फूलेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत का जो मतमे नज़र है वो जमहूरियत का मतलब वो लेते हैं कुर्सी, जमहूरियत का मतलब लेते हैं अपनी हुकूमत, जमहूरियत का मतलब लेते हैं कि मुल्क के अंदर जो लूटमार चल रही है वो चलती रहे। हालांकि जमहूरियत का मतलब ये नहीं है। कराची के अंदर इसी जमहूरियत का राग सुन सुन के हम तो थक गए हैं। यहाँ रोज़ाना जो है लाशें गिर रही हैं, और यहाँ पर आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर हैं, उनके मौजूदगी में भी 9 आदमी टारगेट किलिंग का शिकार हुए, और उन्होंने फिर ऐसे ही बयान देने शुरू कर दिए जिसका उससे सूरत हाल से कोई वास्ता ही नहीं है। यानी उनको जो है जुल्फ़िकार आबाद की तो फिक्र थी, लेकिन कराची की कोई फिक्र नहीं थी। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि कराची जो पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान है, जो यहाँ कराची जो कि हमारा माशी हब तो है, आज ही हर उसको तो वो भूल गए, और जुल्फ़िकार आबाद की उनको बड़ी फिक्र हो रही है। उन्होंने तो कहा है कि हर तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं, टारगेट किलिंग रोकी जाए, और उस पर कानून साजी की भी बात की जा रही है शाहिदीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मैं ब्रेक के बाद आऊँगा शला साहिबा, और आपसे बात करेंगे कि ऐवान सदर जो है उसको रोका गया कि वो किसी सियासी पार्टी की हिमायत ना करें। आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा है? ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शला साहिबा, जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये तो 1990 के बारे में हम कह रहे हैं कि ऐवान सदर ने करप्शन की, पैसे दिलवाए, जर्नैलों से दिलवाए, जिस तरह भी किए, आज भी एतराज उठता है कि ऐवान सदर एक सियासी जमात की हिमायत तो कर रहा है, तो ये एतराज फिर उठेगा इलेक्शंस में कि जी एक जमात की हिमायत होती रही, ग्रुप्स की हिमायत होती रही, जो हारने वाले हैं फिर एतराज उठाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सदर कराची में ज़रूर हैं, लेकिन बेखबर नहीं है। आज भी आला सतह के इजलास हुए हैं, सब बात हो रही है, कोशिश हो रही है, लोग रोज़ पकड़े भी जा रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं,
اور ایک ہی طرح کے چیلنجز نہیں ہیں ہمیں. سیکٹیرین کلنگ بھی ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے کہ کسی طرح ڈسٹیبلائز کریں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ آنکھیں بند بھی ہیں. لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرق کوئی نہیں پڑتا نا اس سے, تو پھر بار بار اجلاس اور اس سے جب ہوتا ہے تو پھر ان کو اعتماد نہیں رہتا کہ ان سے یہ صرف بیانات ہیں. ایسی بات نہیں ہے, لوگ تو پکڑے جا رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں پولیس پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں, اور خاص ایک ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ ٹیررزم کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, ان پولیس آفیسرز کی ٹیم کے لوگ جا رہے ہیں, جس میں چودھری اسلم کے لوگ ہیں, خرم وارث کے لوگ ہیں, فاروق عوان کے لوگ ہیں, جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 3,500 قاتل کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں, اور جن کو پکڑا جاتا ہے پرچی والوں کو چھوڑ دیا گیا. یہ آج کی بات ہے. دیکھیے ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات بہت عرصے سے ہیں, اور 8,000 جو ہیں, ایک اور بات بھی آپ ایڈ کرتے پھریں چلیں کہ 8,000 طالبان کی موجودگی کی بھی اطلاع ہے جو کراچی میں داخل ہوئے ہیں, جن کی بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں بتا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے, اور اس کو کنٹرول ہم سب نے مل کے کرنا ہے, یہ صرف کرٹیسزم سے نہیں ہوگا. دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں ایوان صدر میں, دیکھیے جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر الیکشن ہوئے ہیں, اور تمام پروونشل اسمبلیز جو ہیں یہ ووٹر ہیں صدر کی. کیا اپنے ووٹر سے ملنا غلط بات ہے؟ مجھے تو آج تک یاد نہیں پڑا کہ بحیثیت پیپلز پارٹی کی ایم پی اے ہم سندھ کے لوگ گئے ہوں اور صرف ہم مل کے آئے ہوں. ہم جب بھی گئے ہم تمام ایم پی ایز گئے اور صدر صاحب سے ملیں. اب اس پر اعتراض نہیں ہے, بطور کو چیئرمین وہ یقیناً پارٹیز کے اجلاس بلائیں, لیکن بطور صدر وہ کسی پارٹی کی حمایت تو نہ کریں. یہ دیکھیں ایک سوال کر لوں, دیکھیے وہ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ اس کا جواب لے لیں پہلے. اور آئین نے جو کوالیفیکیشن دی ہے صدر صاحب کی, وہ ایم این اے کا عہدہ ہے, اور ایم این اے کی جو ایک کوالیفیکیشن ہے وہی ہے. اور بحیثیت پیپلز پارٹی اگر آپ دیکھیے تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے الیکشن لڑا ہے, اور اگر عہدے کی بات ہے تو عہدہ جو ہے ان کا, یہ زعیم قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے سیاسی بڑی پارٹی کے جو ہیں وہ رہنما ہیں, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آرگنائزیشن میں کو چیئرمین کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا. یہ ایک ان کو بنایا ہوا ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم بحیثیت کبھی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے پیپلز صدر سے ملنے نہیں گئے. ہاں ہم سندھ کے تمام لوگ گئے ہیں. اگر کسی مسئلے پر ہم ملتے ہیں تو کیا ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے ووٹر سے نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر اب سیل نہیں ہے, کوئی الیکشن سیل نہیں ہے ایوان صدر میں, یہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیا گیا ایوان صدر کی جانب سے, تو پھر کیوں آپ کو اعتراض ہے؟ ایوان صدر کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پر؟ کوئی اس کا الیکشن کمیشن آزاد ہے, ایوان صدر کو کوئی کردار نہیں ہے. ہمارا اعتراض بعد میں, لیکن سپریم کورٹ کا اعتراض پہلے. ان کا فیصلہ جو ہے, میرا صرف یہ سوال ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1973 کے آئین میں یہ شک ڈالی تھی کہ صدر جو ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوگا اور وہ تمام فیڈریشن کو یکساں ٹریٹ کرے گا, تو انہوں نے جو تھے فضل اللہ چودھری صاحب, ان سے پیپلز پارٹی کے کارڈرز سے استعفیٰ لے کر جب وہ صدر بنے جس دن, اسی دن انہوں نے فبش کیا ذوالفقار علی بھٹو کو وہ استعفیٰ اپنا کہ اب میرا سیاسی جماعت سے, کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات پارلیمنٹیرینز کی یا پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, بات سیاسی جماعت کی ہے. کیوں کہ اس عہدے کو ایک ایسے پوڈیم پہ رکھا گیا کہ صدر فیڈریشن کا نمائندہ ہے, اس نے ان تمام پروسیس کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک کھچاؤ کا یا تناؤ کا باعث بنے گی, ان کو حل کرنا ہے. اور اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہوگا, آئینی بار بھی کوئی نہیں ہے, آئین میں کہیں نہیں لکھا ایک بات. اور دوسرا, اگر وہ الیکشن پر انفلوئنس نہیں کر سکتے, کیا اعتراض ہے؟ میں نے مان لیا کہ آرٹیکل 41 کو آپ نہیں مانتے, لیکن کیا ذوالفقار علی بھٹو نے فضل اللہ چودھری سے استعفیٰ لے کے غلط کیا تھا؟ نہیں, وہ چاہتے تھے کہ اس آئین کو آپ کو لگتا ہے ایوان صدر انفلوئنس کر سکتا ہے الیکشن میں؟ انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ ایسوسیشن بھی بنتی ہیں وہاں پہ. بہن ایک سیکنڈ,
وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کر الائنسز بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ ٹکٹیں بھی بانٹی جائیں گی, الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھیں گے. دیکھیں, اور پھر شفافیت پہ یقیناً بہت سے سوال اٹھیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب اپنی کو چیئر پرسن سے شپ سے استعفیٰ دے دیں. آزاد الیکشن کمیشن کافی نہیں ہے, ایوان صدر کو بھی غیر جانبدار ہونا ہوگا. شائلہ صاحبہ, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب غلام اسحاق صاحب کو پروپوز کیا تھا نواز شریف صاحب نے, کیا اس وقت ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ صدر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے مواقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے مواقع, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں زعیم بھائی, بہت سارے مواقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا مواقع پہ کہ ہم اور ایم کیو ایم ہمارے درمیان اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم زرداری صاحب سے بات کریں گے, اور پھر وہ ہم سے بات نہیں کرتے سندھ لیول پہ, تو صدر صاحب کے پاس جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتماد ہے کہ جو نچلی سطح پہ ہے تو یہ فیڈرل کا نمائندہ ہم سے کر لے گا. اب اگر کسی پارٹی نے یہ روش بنا رکھی ہو کہ ہم نے اس سے بات نہیں کرنی, ہم نے اس سے بات نہیں کرنی, جب پنجاب میں مسئلہ ہوا تو صدر صاحب خود رائے ونڈ گئے تھے, اور اس کے بعد کیا کیا, اس طرح کی بہت سی مثالیں. تو آپ اگر ایک آدمی کو خود ہی متنازع بنا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے غلام اسحاق خان کو پروپوز کیا تھا تو اس وقت کیا رائے تھی آپ کی؟ اچھا, نمبر ایک, آپ نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر اگلا سوال کر دیا, لیکن پھر بھی میں تعظیماً آپ کے سوال کا جواب دوں کہ کیا سوال تھا وہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو فضل اللہ چودھری صاحب سے صدر بننے کے بعد استعفیٰ لیا تھا. دوسری بات, آپ نے غلام اسحاق خان صاحب کا ذکر کیا. غلام اسحاق خان صاحب نے بھی, کیونکہ وہ سینیٹر تھے اور اس پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن تھی, صدر بنتے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. جو آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں, بالکل دیا تھا. اور جب آپ جو بات کہتی ہیں نہیں دیا تھا, میں آپ پڑھیے گا جا کے, اور میں آج دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے منع کیا, میں چپ کر کے میری بات مکمل ہونے دیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایم کیو ایم کو اعتماد ہے کہ وہ صدر صاحب سے بات کیجئے, تو میری بہن یہ اعتماد صرف ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی ایلائز کا نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتماد تمام اپوزیشن کا, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ بھی آپ کی ایلائز ہے نا, گورنمنٹ ایلائز ہے, وہ تو حکومتوں میں اپوزیشن کو ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی, میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی کہ غلام اسحاق والی بات کو یہ دوبارہ چیک بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. دوسری بات اور فضل اللہ چودھری کا بھی چیک کر لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسے استعفیٰ لیا تھا. اچھا, ایک اور پہلو پر آتے ہیں, ایک منٹ شاہد صاحب, ایک اور پہلو ہے جس کے بارے میں ایک بات اور سن لیں. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ کو چیئرمین کوئی عہدہ نہیں ہے, تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے ضلعی عہدیداروں کی میٹنگز نہ کیا کریں, بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں بالکل سنجیدگی سے, چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے اے این پی ہو, میٹر نہیں کرتی, جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے, وہ اپنا پورا اختلاف پھر وہی بات. اچھا ایک منٹ, اچھا سوچ کا مظاہرہ اس بحث سے میٹر نہیں کرتی, آپ کی گورنمنٹ ایلائز ہے, آپ کا مسئلہ کچھ وہ اور آپ کی ہے. حکومتی اتحادی ہے. اچھا, اپوزیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی ہمارے ہیں, آپ ذرا بات کرنے دیجئے. اچھا جی اسد اللہ صاحب, مجھے بھی ذرا اس میں ایک منٹ بات کرنے دیجئے, میں بھی اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. وہ میری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کس حیثیت سے آصف زرداری صاحب سے ملتی ہے. اگر وہ پریزیڈنٹ ہیں تو پریزیڈنٹ کے جتنے فنکشن دستور میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہ تو فنکشن نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں آن کے کیمپ آفس میں بیٹھیں گے اور یہاں کا جو ہے بلدیاتی نظام وہ طے کریں گے اور جو ہے پارٹیوں کے درمیان میں وہ پیچ اپ کرائیں گے. چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تو پارٹی سربراہ کے حیثیت سے ایکٹ کر رہے ہیں, پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حیثیت سے تو نہیں ایکٹ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حیثیت سے تو پاکستان کا جو بھی صدر ہوتا ہے وہ صرف ایک علامتی سربراہ ہوتا ہے, باقی اس کے جو اختیارات ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی دستور میں لکھے ہوئے ہیں. تو ان کے یہ اتنے فنکشنز کر رہے ہیں, یہ فنکشنز تو اس میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایم کیو ایم ہے ان سے جب رابطہ کرتی ہے تو وہ بحیثیت ایک پارٹی کے سربراہ کے حیثیت سے ان کو آخر میں اور اگر کور چیئرمین کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو پھر ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں پیپلز پارٹی کا کور چیئرمین نہیں ہوں. تو شائلہ رضا صاحبہ کے اعلان سے تو کام نہیں چلے گا نا, یہ تو آصف زرداری صاحب کو اعلان کرنا چاہیے. یہ تو عجیب بات ہے کہ اپنے کور چیئرمین کو آپ کور چیئرمین نہیں مانتی. صدر صاحب جو ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب وہ صدر بنے تو وہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے,
وہ رول MKM کے آئین میں بھی تو لکھا کہ وہ کسی پارٹی سے نہیں مل سکتے یا الائنس نہیں کروا سکتے. آپ میری فیڈریشن کا نمائندہ آپ یا تو آئین کو سمجھنا نہیں چاہتے یا اپنی مرضی سے موڑنا چاہتے. اچھا میں شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا تھا کہ سامنے ان کو پروپوز کس پارٹی نے کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, جس پارٹی نے ان کو پروپوز کیا تھا. اچھا لیکن اس کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے. وہ خود اعلان کرے گا کہ بھائی میرا پیپلز پارٹی سے واسطہ نہیں ہے. جی وقت ختم ہو گیا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت ختم ہو گیا, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف آزاد الیکشن کمیشن یا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی سب کی مشاورت سے ہے, یہ بھی کافی نہیں ہوگا. اور بھی بہت سے اعتراضات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے. امید کرتے ہیں کہ حکومت ان کو بھی نظر میں رکھے گی تاکہ کسی کو پھر اعتراض نہ ہو سکے. اب جو الیکشن ہو واضح طور پر سارے کہہ سکیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز تھے, اور پھر جو حکومت آئے وہ واقعی عوام کی نمائندگی کرے. محمد اسامہ غازی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.